تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو کچھ داستانیں ایسی بھی ملتی ہیں جو محض قصے نہیں بلکہ غیرت اور حمیت کی زندہ مثالیں ہیں۔ مدینہ منورہ کی وہ پاکیزہ فضا جہاں انسانیت کو اس کا اصل مقام ملا، وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان عورت کی چادر اور اس کی عزت کی قیمت کسی بھی معاہدے یا دنیاوی مفاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل باشمول یہودیوں کے ایک تحریری معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ بنو قینقاع مدینہ منورہ میں آباد 3 بڑے یہودی قبائل میں سے ایک تھا، جن کا بازار اپنی رونق اور تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہ لوگ خاص طور پر سونار اور دستکاری کے ماہر مانے جاتے تھے اور ان کا قلعہ بند محلہ مدینہ کے جنوب مغربی حصے میں واقع تھا۔ تاریخی طور پر بنو قینقاع وہ پہلا یہودی قبیلہ تھا جس نے بدعہدی کا راستہ اختیار کیا۔ جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی تو بنو قینقاع کے دلوں میں چھپا حسد کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے میثاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی اور مسلمانوں کو تحقیر کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ وہ بھول چکے تھے کہ جس قوم کا ناصر اللہ ہو اسے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ان کی مسلسل بدعہدی اور فتنہ پروری ہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کے نتیجے میں غزوہ بنو قینقاع کا راستہ ہموار ہوا۔ ایک دن ایک تپتی ہوئی دوپہر میں مدینہ کی ایک پاک دامن مسلمان خاتون اپنی ضرورت کے تحت بنو قینقاع کے اسی مشہور بازار میں ایک سونار کی دکان پر تشریف لے گئیں۔ وہ اپنے پردے اور حیا میں لپٹی ہوئی وقار کی علامت تھیں۔ انہوں نے سونار کو اپنا کچھ زیور دیا تاکہ اسے درست کیا جا سکے۔ بنو قینقاع کے شر پسند پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہاں موجود یہودی بدماشوں نے ان کے پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے خاتون، اپنا نقاب ہٹا دو، ہم تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس غیرت مند بیٹی نے جرأت مندی سے جواب دیا، یہ پردہ میرے رب کا حکم ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں ہٹاؤں گی۔ جب وہ خاتون اپنا کام مکمل کر کے اٹھنے لگی تو سونار کی بےہودہ سازش کی وجہ سے ان کا لباس پھٹ گیا اور ان کی پردہ دری ہوئی۔ وہاں پر موجود یہودیوں نے ہمدردی جتانے کی بجائے کہے لگانا شروع کر دیے۔ وہ اس معصوم عورت کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ اس لمحے اس بیٹی نے تڑپ کر ایک چیخ ماری جس نے مدینہ کی فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بنو قینقاع کی بدعہدی اپنی آخری حد کو چھو گئے اور مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ قریب ہی سے ایک مسلمان نوجوان گزر رہا تھا۔ جب اس نے ایک مسلمان بہن کی بے بسی دیکھی اور ان کی چیخ سنی تو اس نوجوان کا خون کھول اٹھا۔ اس نوجوان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس یہودی سونار پر حملہ کر دیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ لیکن افسوس، وہاں موجود یہودیوں کے ہجوم نے اس اکیلے مسلمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ نوجوان وہیں جام شہادت نوش کر گیا، لیکن مرتے مرتے اپنی بہن کی عزت کا حساب برابر کر گیا۔ اب یہ معاملہ محض ایک انفرادی لڑائی نہیں بلکہ پورے مدینہ کی غیرت اور میثاق مدینہ کی پامالی کا عظیم سوال بن چکا تھا۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور واشگاف الفاظ میں فرمانے لگے کہ بنو قینقاع نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کے خون اور عورت کی حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو فوری طور پر تیار ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کا علم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف پیش قدمی فرمائی تاکہ ان فتنہ پروروں کو ان کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ مسلمانوں نے بنو قینقاع کے قلعوں کا 15 دن تک سخت محاصرہ جاری رکھا
ان کی رسد کاٹ دی گئی۔ جب ان کی تمام تر اکڑ ختم ہو گئی اور ہمت جواب دے گئی تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ پہلے تو وہ لوگ اپنی غداری کی وجہ سے قتل کے مستحق تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا۔ انہیں مدینہ سے نکال کر ازروات کی طرف بھیج دیا گیا۔ یوں مدینہ کی پاک سرزمین ان فتنہ پرور لوگوں سے پاک ہو گئی اور بنو قینقاع ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کی داستان بن گئے۔ سامعین محترم، بنو قینقاع کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں ایک عورت کی چادر کی کیا اہمیت ہے۔ وہ دین جس نے چادر کے ایک ٹکڑے کے لیے پوری ریاست کو میدان جنگ میں اتار دیا، وہ عورت کے مقام کو کتنا بلند سمجھتا ہے۔ آج جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عزت، غیرت اور معاہدے کی پاسداری ہی وہ اثاثہ ہے جو کسی قوم کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اقدار کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہمیں حق پر قائم رکھے۔ آمین۔ سبسکرائب